اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح اقتدار نہیں بچا کرتے۔ رضا شاہ پہلوی سے زیادہ ظالم حکمران کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک ایجنسی بنائی تھی، اس کا نام تھا ساواک۔ ساواک کا مقصد یہ تھا کہ وہ رضا شاہ پہلوی کے مخالفین کے اوپر ظلم کرے، اور انہوں نے نت نئے فزیکل ٹارچر کے طریقے ایجاد کیے تھے۔ ابھی بھی آپ جائیں تہران میں ایک ایوان پریزن ہے، اس کے زمانے کی جیل ہے۔ اس جیل میں اگر آپ جائیں تو وہاں اب تو اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اس میں شاہ کے مخالفین کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنا، 15,000 لوگ شاہ نے ایک دن میں قتل کروائے۔ 15,000 لوگ، یہ مار سکتے ہیں 15,000 لوگ ایک دن میں؟ اس کا تخت نہیں بچ سکا۔ امریکہ اس کی پشت پر کھڑا تھا، امریکہ کا پٹھو تھا وہ اس پورے خطے کے اندر۔ سوویت یونین کو مینج کرنا چاہتا تھا امریکہ، مڈل ایسٹ کو کرنا چاہتا تھا، ایشیا کو کرنا چاہتا تھا۔ اس جیل میں جائیں، اس میوزیم میں جس طرح وہ لوگوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے ساواک، انہوں نے وہاں وہ مجسمے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس خونخوار تشدد کے۔ ابھی حسینہ واجد تو 6 مہینے پرانی بات ہے، کیا کچھ نہیں کیا اس نے، سیدھا شوٹ آن سائٹ، سیدھا اس نے کہا گولی مارو ان کو، حرامزادے میرے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں ہے آج وہ؟ کون بچانے آیا اس کو؟ یہ حکمران ہر دور کے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت سے کچل دیں گے ان کی ایسی کی تیسی۔ ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا صحافیوں کے ساتھ۔ میں بھی اس ڈائلاگ کا حصہ رہا ہوں پیکا کے اوپر حکومت کے ساتھ، جو کمیٹی کام کر رہی تھی اس کے اوپر، میں اس کمیٹی کا حصہ تھا۔ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، بارہا جھوٹ بولا۔ جھوٹے ترین لوگ ہیں یہ، منافق ترین لوگ ہیں یہ۔ انہوں نے جھوٹ یہ بولا ہم سے، تسلیاں دی انہوں نے ہمیں، نہیں جی آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، یہ تو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا پیکا ایکٹ، یہ تو یوٹیوبرز کے خلاف ہوگا، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف ہوگا، فلانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف تو استعمال نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ پر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو تو عرفان صدیقی صاحب نے، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، یوں میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے فرمایا کہ یار آپ کو تو وہ جو کالی بھیڑیں ہیں معاشرے کے اندر، یہ تو ان کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ کو تو اس پیکا قانون کے حق میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کی صحافت کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج فرحان ملک اسی پیکا قانون کے تحت اٹھایا گیا۔ احمد نورانی بڑا کوئی بہت ہی برا صحافی ہو سکتا ہے، بہت ہی کوئی غدار ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، احمد نورانی کے بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ جب تم احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھاؤ گے اس کا مطلب ہے تمہارا کیس کمزور ہے، اس کا مطلب ہے احمد نورانی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کون سا قانون، کون سا آئین، کون سا انصاف اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک شخص نے جرم کیا تو تم اس کے بھائیوں کو اٹھا لو، جا کے اس کی بہن کو اٹھا لو، اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لو؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو آج انہوں نے اس ملک میں یہ حالت کر دی ہے کہ کوئی شخص جو سر اٹھا کر چلنے کی کوشش کرے گا، جو انکار کرے گا ریاست کے اس فسطائی نظام کا، اس کو یہ لٹا دیں گے۔ اور آج انہوں نے جو رات وحید مراد کو اٹھا لیا، حالانکہ وحید مراد نے مجھے بہت گالیاں دی ہوئی ہیں، وحید مراد نے میرے خلاف بہت کچھ بولا ہوا ہے، 10-12 سال پہلے بہت کچھ بولا وحید مراد نے۔ آج جب سے میں نے یہ صبح سحری کے بعد سے خبر سنی ہے وحید مراد کی، میں اتنا ڈسٹرب ہوں ذہنی طور پہ، یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ رات 3 بجے آپ اس کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، اس کی بزرگ ساس جو کینسر کی مریض ہیں، جو دل کی مریض ہیں، ابھی ان کے اینجیوپلاسٹی یا کوئی اینجیوگرافی ہوئی ہے چند دن پہلے، اور وہ بیچاری دہائی دیتی رہے گی کہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جھوٹ بولا کہ جی افغان شہری ہے ہم اس لیے آئے، اور صبح جا کے اس کو FIA کے حوالے کر دیا۔ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی؟ وہ بھاگا جا رہا تھا کہ اس ملک سے، اس کی تو اہلیہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلی گئی انہی حالات کی وجہ سے، اور وہ کہتی نہیں وحید مراد کو کہ چھوڑ دو اس ملک کو، یہ ملک تو ایک دن تمہارے ساتھ یہ کرے گا جو آج اس کے تمہارے ساتھ ہوا ہے، چھوڑ دو، واپس پاکستان سے باہر آ جاؤ۔ وہ نہیں گیا تو بہتر نہیں تھا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے باہر چلا جاتا اور باہر بیٹھ کے یہاں پہ وہ لوگوں کو یہاں اس نظام کے سینے پر مونگ ڈل رہا ہوتا؟ پھر کہتے کہ یہ تو باہر جا کے یہ وہاں پہ جا کے را کے ایجنٹ بن جاتے۔ تو کر کیا رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ یار؟ اسی طرح سے آپ نے جو سیاسی لوگوں کا پوچھا، تو یہ پورا رمضان جو ہے انہوں نے سحریوں پہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں۔ نئی میدر پنجوتا کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، وہ گجرانوالہ سے جو MNA ہے تحریک انصاف کے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے۔ افطاریاں نہیں کرنے دی انہوں نے لوگوں کو۔ اتنے بحث ہو چکے ہیں آپ، اتنا بے شرم ہو چکا ہے یہ نظام۔ ایک سحری پہ آپ افطار پہ 200, 400, 500, 1000 بندہ آ جائے گا، کیا کر لے گا؟ وہ کھا دے گا کیا وہ اس نظام کو؟
تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف اور صرف یہ نفرت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس عرصے میں پچھلے 3 سال میں جیسے وہ بارش آئے نا تو وہ زمین سے بہت سارے پتنگے اچانک ہی نکل آتے ہیں، پتنگوں کی طرح دیوانے بن کے لوگ نکل آئے ہیں اس سسٹم کے خلاف، جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل بے نام و نشان لوگ تھے، آج وہ نامور بن چکے۔ وہ ایک لڑکا آغا جرار کی کیا نام ہے اس کو جانتا ہی نہیں تھا 2-4 مہینے پہلے تک، آج وہ ہر پی ٹی آئی کے جلسے ایکٹیویٹی کو کور کرتا ہے۔ اس کو اٹھایا 26 نومبر کے بعد، اس کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کے ماں باپ ہراساں ہوئے، اس گھر سے اٹھا کے لے کر گئے، بعد میں خیر اس کو چھوڑنا پڑا جب عدالت نے انٹروین کیا۔ آج وہ ہیرو بنا دیا انہوں نے، بے شمار لوگ۔ تو کیا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ آپ 4 پکڑتے ہیں، 4 پکڑتے ہیں، اس 4 کی گود سے 40 جنم لے رہے ہیں۔ آپ 40 پکڑیں گے 400 پیدا ہوں گے۔ اب آپ نے اتنا ظلم کر دیا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ انہوں نے اتنا مارا ہے لوگوں کو، اتنا خوف پھیلایا، اب لوگوں کے دل سے خوف ہی نکل گیا۔ خدا کی قسم، ہم بے شمار لوگ جو اس وقت صدائی ہیں، جو بات کرتے ہیں، ہر وقت ہتھیلی پر لے کے پھر رہے ہیں اپنی زندگی کو، کچھ پتا نہیں کہ کس کے ساتھ کیا۔ لوگوں کا ڈر ہی ختم کر دیا آپ نے۔ ایک ڈر ہوتا تھا ریاست کا، بھائی یہ نہیں کرنا پکڑ لیں گے، یہ نہیں کرنا پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے، ڈر ہی نہیں۔ ابھی جو انہوں نے آج اس کی میں نے ویڈیو دیکھی جیل میں، جب اس کو عدالت میں پیش کیا وحید مراد، ہتھ کڑی لگا کے، او یار، کوئی دہشت گرد ہے وہ کوئی ریپسٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ اس سے برآمد کر سکیں؟ صرف وہ سوال کرتا ہے، صرف وہ تنقید کر رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، نہ کریں گے یہ بات تو پر کریں گے لوگ، یہ تو اس سے تو کوئی باز نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکڑ کے آپ یہ بات روک سکتے ہیں تو یہ بات تو نہیں رکے گی، یہ بات تو کریں گے لوگ۔ 2 قدم کبھی پیچھے ہٹیں گے تو 6 قدم آگے بڑھیں گے۔ ہاں، اب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، دوڑائیں پھر آپ جتنے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، میدان سکڑتا جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ قوم کی واضح اکثریت اس سسٹم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماضی میں اگر کبھی کچھ ہوتا تھا ایسا تو لوگ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ ایسا کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو جس موقف پر اگر قوم کی اکثریت کھڑی ہو جائے، اور میں تو سلام پیش کروں گا پاکستانی صحافیوں کے اس طبقے کو، ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اس جبر کے ماحول کے باوجود بول رہے ہیں، اور وہ صحافی، سیاستدان، سیاسی ورکر، وہ سیاسی 77 سال کی بوڑھی خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، کینسر سروائیور ہے، وہ بڑا شیر ہے جی، آپ بڑے تیر مار لیا آپ نے، ایک کینسر سروائیور کو پکڑ کے آپ نے 2 سال سے اندر ڈالا ہوا ہے۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا آپ کا؟ ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو؟ کتنا آپ بلیدان چاہتے ہیں اور لوگوں کا؟ کتنے لوگوں کو اندر ٹھوکنا چاہتے ہیں، تن کے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چس آ جائے گی آپ کو، جی ہاں مزہ آ گیا آج ہم نے۔ کیا آپ کو خون پینا چاہتے ہیں لوگوں کا؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جو کسی نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ ظالم حکمران تھا، وہ کھوپڑیوں کے، انسانی کھوپڑیوں کے اندر وہ کھانا کھاتا تھا۔ آج کدھر ہے وہ؟ اس کو بڑا سرور آتا ہوگا اس وقت جب وہ کھوپڑیوں میں رکھ کے کھانا کھاتا ہوگا یا وہ خون پیتا ہوگا، بڑا ان کی زندگیاں کتنی بڑھ گئیں، 1000 سال وہ جی چکے ہیں۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب اللہ کے رسول کی زندگی ختم ہو گئی، ظاہری زندگی، تو کوئی بھی جو آپ کا سوال تھا کہ یہ حکومت کیا چاہتی ہے، اس حکومت کی بھی زندگی، عمران خان کتنا اوپر ہواؤں میں تھا، وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا میں ایسا شکرا ہوں کہ میرے پر گن کے دکھاؤ، کیسا پھڑ پھڑا کے وہ نیچے گرا۔ کہاں ہے آج عمران خان کا اقتدار؟ تو ختم ہو گیا نا، اقتدار کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس کو اللہ نے عزت دے دی اس کے سٹینڈ کی وجہ سے، تو یہ بھی اڑ لیں جتنا انہوں نے پرواز کرنی ہے، ان کے پر باندھ، نظام ان کے پر باندھ دے گا، یہ اوپر سے گریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی راستہ نہیں چھوڑا لوگوں کے لیے، انہوں نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی اس وقت سوائے خدا کے کوئی امید لوگوں کو نہیں ہے۔ عدالتوں پہ جو ہے وہ تماشا بن چکا ہے نظام، میڈیا بیچارہ سسک رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میڈیا کو انہوں نے کمی بنا دیا ہے، اپنا ٹاؤٹ بنا دیا ہے۔ سیاستدان سوائے 2-4 پارٹیز جو اپوزیشن کی ہے سب ٹاؤٹ بن چکے ہوئے۔ تو اس وقت جب اتنی مایوسی اور نا امیدی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک دروازہ بھی کھلا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید کا دروازہ ہے، اور انشاءاللہ کوئی، میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا۔